کرامتہ کے بارے میں مزید اگر آپ معلومات حاصل کرنا چاہیں تو ایک مشہور کتاب ہے ثابت بن سنان نے لکھی، تاریخ اخبار القرامتہ، اور انہوں نے اس میں افریقہ میں جو فاطمیوں کی حکومت تھی اس کا بھی ذکر کیا ہے، اور یہ عربی میں ہے۔ اس سے خوب پتہ چلتا ہے کہ یہ کرامتہ کتنا بڑا فتنہ تھے۔ اور دوسری کتاب ان کے عقائد کے بارے میں جو بہت مستند ہے وہ مقالات الاسلامیین و اختلاف المسلین ہے۔ یہ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی تھی، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھی ہے جو انہوں نے تاریخ پر اور فرقوں پر لکھی ہے، اور انہوں نے اس میں کرامتیوں کے بارے میں مختلف چیزیں ایک جگہ پر جمع فرما دی ہیں۔ اور اسی طرح اس موضوع پر مستشرقین نے بھی لکھا ہے، اور مستشرقین میں ایک بہت خطرناک انسان ہے، اور اس کا نام تھا میخائیل یین دخوئے، M.J. دخوئے، DEGOEJE۔ اس نام پہ انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کریں تو آپ کو پتا چلے گا 1909 میں ان کا انتقال ہوا، لیکن اس نے اسلام کے متعلق جو کچھ بھی لکھا ہے، کرامتیوں پہ بھی بہت کچھ لکھا ہے، مگر بدترین مستشرقین جنہوں نے اسلام کی تصویر بگاڑ کر پیش کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، ان میں یہ دخوئے بھی ہے۔ اور اس نے جو اچھی چیز اس میں لکھی ہے وہ بحرین کے متعلق لکھی ہے، اور کرامتیوں کا بحرین پہ کیسے قبضہ ہوا اور فاطمیوں کی حکومت کیا ہوئی، یہ ساری چیزیں اس نے لکھی ہیں۔ اس کو پڑھنا چاہیے۔ ہم نے ہالینڈ میں لائڈن یونیورسٹی میں اس کی کتابیں دیکھی تھیں، اور جو ایڈیشن دیکھا تھا جب یہ بالکل ابتدا میں کتاب چھپی تھی، غالباً 1885 یا 1888 ایسے کوئی سن یاد پڑتا ہے، اس زمانے کا تھا۔ اور اسی طرح ایک اور مستشرق بھی ہیں، اور ان کا نام ہے W.میڈلنج، MEDELUNG۔ ان کو بھی آپ پڑھیں گے تو کرامتہ کے بارے میں آپ کو معلومات مل جائیں گی۔ تو عربی میں اگر پڑھنا ہو تو وہ جو امام غزالی اور ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ پڑھ لیجئے، انگلش میں پڑھنا ہو تو یہ پڑھ لیجئے، اور فارسی میں کرامتہ کے بارے میں اگر پڑھنا ہو تو وہ بہت اچھی کتاب کسی ایک صاحب نے لکھی ہے، رضا زادہ لنگر ودی۔ یہ انہوں نے کتاب لکھی، اور کرامتہ کے بارے میں انہوں نے کافی معلومات جمع کر دی ہیں۔ ان کی کتاب کا نام ہے تاریخ شیعہ و فرقہائے اسلام، یہ فارسی میں، شارٹر انسائکلوپیڈیا آف اسلام، اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بھی انہوں نے کرامتہ کے بارے میں کافی چیزیں لکھی ہیں۔ تو عربی، فارسی، انگلش، کسی زبان میں بھی آپ کرامتہ کے بارے میں پڑھنا چاہیں تو آپ کو ان مصادر سے اچھی معلومات ملیں گی۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہ حادثات عقیدے کے اعتبار سے پیش آنے تھے، اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ اور اپنے علم مبارک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام فرقوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ بات ارشاد فرما دی تھی۔ جیسے کہ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ خارجیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، نواصب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، اور یہی بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں پہنچی تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جو آخری دور تھا جب چھوٹے صحابہ رضی اللہ عنہم رہ گئے تھے، اور بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم جنہوں نے پوری زندگیاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھیں، وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تو پھر اور فتنوں کا ظہور ہوا، اور ان میں بہت بڑے فتنے تھے جو قدریہ، جبریہ، مرجیہ اور معتزلہ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔
ان میں بہت سی چیزیں ہیں جو اب مٹ گئیں، بہت سے فرقے ہیں جو اب ختم ہو گئے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں کوئی دور ایسا رہا ہے جب فرقہ واریت نہ ہو، تو وہ تاریخ سے مکمل طور پر اپنے جاہل ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور سے لے کے ان کی وفات سے بھی پہلے سے لے کے اب تک امت میں مختلف فرقے پائے گئے ہیں، اور یہ پائے جاتے رہیں گے۔ قیامت تک یہ ممکن نہیں ہے کہ کبھی بھی یہ فرقہ واریت ختم ہو سکے، سوائے اس کے کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تشریف آوری ہو ان کی، اور پھر یہ اختلافات اور یہ چیزیں مٹیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان زندگی بھر اس اصول پر عمل کرتا رہے کہ ہم اپنے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہیں اور دوسروں کے اختلافات کو ادب کے ساتھ برداشت کریں۔ اختلاف اور ادب کو جمع کر لے، بس اتنی بات ہے۔ وگرنہ اگر کوئی چاہے کہ یہ فرقہ واریت اور فرقے ختم ہو جائیں تو یہ اس کی بھول ہے، محالستو جنو، یہ بہت ناممکن بات ہے اور پاگل پن کی حد تک بات ہے۔ آپ فرض کر لیجئے ان سارے فرقوں کے اختلافات ختم بھی ہو جائیں تو اس سے بڑے کینوس پہ آپ دیکھیے یہودی، مسلمان، عیسائی، بدھسٹ، ان سب کے آپس میں اختلافات نہیں ہیں۔ عقیدہ بات ہی ایسی ہے کہ عقیدے ہی کی بنیاد پر فرقے بنتے ہیں اور عقیدے ہی کی بنیاد پر چیزیں آگے کو چلا کرتی ہیں۔ مذاہب کی زمین اتنی زرخیز ہوتی ہے کہ اس میں پھول بھی اگتے ہیں اور کانٹے بھی اگتے ہیں۔ اللہ سے صحیح عقیدے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور جہاں انسان کو حق سمجھ میں آ جائے اللہ سے دعا مانگنے کے بعد وہاں پر چمٹ جانا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ کے بالکل آخری دور میں یہ نشاندہی فرما دی تھی کہ اس امت کو کیا کیا حالات آئندہ کو پیش آنے والے ہیں۔ ان کی حیات طیبہ میں ہی وہ کافر جو مسلمہ کذاب تھا، نبوت کا مدعی تھا، اس نے خط لکھا۔ پھر مسلمانوں کی جب تک حکومت مضبوط رہی یہ چیزیں دبی بھی رہیں، اور حکومتوں کی آزادی کے بعد پھر یہ چیزیں کھل گئیں۔ جب مسلمانوں کا دبدبہ دنیا میں ختم ہوا یا پھر حکومت بے دین لوگوں کے ہاتھ آ گئی جنہیں سوائے اپنی حکومتوں کے تحفظ کے باقی عوام کی رعایا اور آخرت کی پرواہ نہیں تھی، وہ ان لوگوں کے دور میں مزید یہ چیزیں بڑھیں، اور ان سے بھی بدتر وہ حکمران ہوئے جنہیں مسلمانوں کی آخرت کی تو کیا دنیا کی بھی پرواہ نہیں تھی، انہیں صرف اپنی کرسی کا تحفظ مطلوب تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ان کے زمانے میں ان فرقوں نے زیادہ ہوا پائی اور گمراہیاں زیادہ پھیلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسب کے بارے میں بتا دیا تھا کہ اس طرح یہ چیز پیش آئے گی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ ان سے نفرت کرنے والے پیدا ہو جائیں گے، اور فرقوں کے بارے میں بھی بتا دیا تھا یہ کرامتہ وغیرہ وغیرہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ جھوٹ بول کے حد سے زیادہ بڑھ جانے والے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور چیزوں کی جو نشاندہی فرمائی ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ جس کا آپ کو ڈر تھا اور وہ ہو کر رہا، اور وہ تھی تقدیر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت وہ ابو داود میں آتی ہے، اور ہم بہت مختصر بات اس معاملے میں کریں گے اس لیے کہ فی الحال تو صرف تاریخ کو بیان کرنا ہے، باقی جب تقدیر کی بات آئی تو پھر دیکھتے ہیں کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت آئی ہے ابو داود میں، اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اتباع سنت کا جہاں باب باندھا ہے کہ سنت کی اتباع کرنی چاہیے، اس میں وہ ایک لائے ہیں بابن فی القدر، تقدیر کے بارے میں، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القدریت مجوس هذه الامہ، یہ جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں یہ امت کے مجوسی ہیں، میری امت کے۔ ان مرضوا، اور اگر یہ لوگ بیمار ہو جائیں فلا تعودوہم، ان کی عیادت کو نہ جانا، وان ماتوا، اور اگر مر جائیں فلا تشہدوہم، تو ان کے جنازے نہ پڑھنا۔ جس طرح مجوسی قائل تھے اس بات کے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اسی طرح یہ لوگ تقدیر کے منکر ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے مرنے پہ ان کے جنازوں سے منع فرما دیا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ فرقہ قدریہ کبھی وجود میں آئے گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے
جو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ہے، اور حذیفہ رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لوگوں میں سمجھے جاتے ہیں، بلکہ سب سے اول نمبر کے آدمی ہیں جنہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فتنوں کی خبر دے دی تھی، اور انہیں فرما دیا تھا کہ ان چیزوں کو ظاہر نہ کرنا، لیکن یہ فتنے پیش آنے والے ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی ان میں مجوسی ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات پاک کے ساتھ شرک کرنے والے، یا یہ کہ اس کی صفات علیہ کا انکار کرنے والے، ومجوس هذه الامہ، اور یہ لوگ اس امت میں ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ لا قدر، تقدیر کوئی چیز نہیں۔ تو جو شخص یہ کہے کہ اللہ کی تقدیر کوئی چیز نہیں، وہ قدریہ فرقے سے ہو گیا، اور ارشاد فرمایا اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں نہ جانا، بیمار پڑ جائیں تو انہیں دیکھنے نہ جانا، وہم شیعۃ الدجال، اور یہ دجال کے شیعہ ہیں، دجال کے ساتھی ہیں، وحق علی اللہ، اور اللہ کا یہ حق ہے کہ انہیں دجال کے ساتھ ملا دے۔ مطلب یہ کہ ان کا جو آخری گروہ ہوگا وہ دجال کے ساتھ جا ملے گا۔ اس امت میں مسلسل یہ چیز چلتی رہے گی، تقدیر کا انکار، تقدیر کا انکار، مرتے جائیں گے، پیچھے ایک اور نسل اور نسل اور نسل، ہر نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، یہاں تک کہ تم دیکھو گے دجال آ جائے گا اور ان کا آخری حصہ دجال سے جا کے مل جائے گا۔ دجال بھی خدا کی صفات کا، خدا کا انکار کرنے والا، یہ بھی اللہ کی صفت تقدیر کا انکار کرنے والے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا اس بات کی دلیل تھی کہ اس امت کو یہ ابتلا پیش آئے گا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اس بات سے خائف تھے۔ اسی لیے ابو داؤد میں بڑی اچھی احادیث اس باب میں آئی ہیں، اور ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس سے آگے چل کر ایک اور حدیث لائے، اور وہ کہتے ہیں کہ کان اول من تکلم بالقدر بالبصرہ، سب سے پہلا آدمی جس نے تقدیر کے بارے میں گفتگو شروع کی وہ معبد جوہنی تھا۔ یہ معبد بن خالد جوہنی ہے، اور یحییٰ بن یعمر کا یہ قول ہے، اور یحییٰ بن یعمر رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعین میں سے تھے۔ تو کہتے ہیں میں اور حمید بن عبد الرحمن ہمیری حاج جین او معتمرین، اب خیال نہیں حج کے لیے گئے تھے یا عمرے کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن ہم نے کہا کہ لو لقینا احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألناہ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیکھنے والی ہستی ملی جس نے زیارت کی ہو اس مبارک چہرے کی، تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ ہمارے بصرہ میں کچھ لوگ تقدیر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ فوفق اللہ تعالی لنا، اللہ تعالی نے ہماری مساعدت کی، مدد فرمائی، اور ہمیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مل گئے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مسجد میں داخل ہوتے ہی ہمیں ملے، تو میرے ایک ساتھی نے ان کا رستہ روک لیا، اور یہ سمجھ کر مجھے خیال ہوا کہ یہ میرا دوست مجھے ہی بات کرنے دے گا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت ہماری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں یقرؤون القرآن، قرآن پڑھتے ہیں اور علم کی باریک باریک باتیں بھی بیان کرتے ہیں، یزعمون اللہ قدر والامر انف، اور کہتے ہیں تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، دنیا کے کام خود بخود ہو جاتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ غور سے سنتے رہے، اور پھر فرمایا جب تم ان سے ملو نا تو فاخبرہم، انہیں کہنا کہ انی بریء منہم، کہ میں ان سے بیزار ہوں، اور انہیں کہنا کہ تم بھی مجھ سے الگ ہو، ہمارا تمہارا راستہ ایک نہیں ہے۔ والذی یحلف بہ عبداللہ، اور اس کی قسم جس کی قسم عبداللہ اٹھایا ہی کرتا ہے، لو ان لأحدہم ذہبا، اگر ان کے پاس کسی شخص کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوگا،
اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اللہ اس وقت تک اسے قبول نہیں کرے گا حتی یؤمن بالقدر، جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ رکھے۔ سو جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی تقدیر کیا چیز ہے، تقدیر کوئی چیز نہیں، معاذ اللہ، یہ جملے اتنے شدید ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی قرآن پڑھے، علمی باریکیاں بیان کرے اور احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو اللہ اس سے کچھ قبول نہیں کرے گا۔ اور پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک طویل حدیث بیان کی جسے عام طور پہ حدیث جبریل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ جبریل امین ایک انسان کی شکل میں آئے اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سوال کی۔ پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بات آئی ہے، وہ لوگوں سے ملے اور لوگ کہتے ہیں، حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت سے ذکر کیا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، اور یہ بھی عرض کیا کہ مزینہ یا جوہینہ کے ایک آدمی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم کس لیے عمل کریں، کیا یہ سمجھ کر کہ جو کچھ تقدیر میں ہونا ہے ہو جائے گا، یا یہ کہ تقدیر کوئی چیز نہیں خود بخود؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ تقدیر سے ہے، اور جنتیوں کے لیے جنت والے اعمال آسان کر دیے گئے اور جہنمیوں کے لیے جہنم والے اعمال آسان کر دیے گئے۔ یہ وہ بات ہے کہ یہ قدری، اس زمانے میں قدریہ ایک فرقہ پیدا ہو گیا اور انہوں نے ان چیزوں کا انکار کرنا شروع کر دیا اور خاص طور پہ خدا کی تقدیر کا انکار شروع کیا، اور انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا معاذ اللہ کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، حتیٰ کہ ان میں سے ایک آدمی نے خط لکھا اور وہ خط حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کو پہنچا، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد میں یہی آیا ہے اتباع سنت کا جو بیان ہے اس میں کمال کا جواب اس آدمی کو لکھا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ زہد میں، تقوی میں امام تھے اور انہوں نے خلافت راشدہ کی یاد زندہ کر دی۔ لوگوں نے اسی لیے لکھا کہ 5ویں خلیفہ یا 6 خلیفہ حسن رضی اللہ عنہ کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ تم لوگ مجھ سے تقدیر کے معاملے میں بات پوچھتے ہو تو میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ خدا سے ڈرو، والاقتصاد، اور اعتدال میں رہو، فی امر ہی، جو اللہ کے احکامات ہیں ان پر عمل کرنے میں اعتدال رکھو، واتباع سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں تمہیں بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے رہنا، اور جو نئی نئی چیزیں دین میں اب داخل ہو رہی ہیں، جو نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، ان کو ترک کر دو، چھوڑ دو۔ اور دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طے ہو گئی، یعنی امت نے اسے تسلیم کر لیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بتا دیا کہ سنت کیا ہے، اور جو چیز سنت میں طے ہو گئی وہ اس وقت بہت کافی ہے۔ تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ سنت کے راستے پر چلو، کیونکہ اللہ نے یہ گارنٹی دی ہے، اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے، بچائے گا خدا اس شخص کو جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرے گا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھو، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس نے کوئی بدعت اور نیا طریقہ ایجاد کیا ہو اور وہ نئے طریقوں کو سمجھتا ہو کہ میں نے ایجاد کیا ہے، مگر اس سے پہلے وہ چیزیں ضرور ایجاد ہو چکی ہیں، یہ گمراہیاں پچھلے زمانوں میں آ چکی ہیں۔ اور سنت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور وہ جانتے تھے کہ جو میری طریقے کے خلاف چلے گا اس کا نقصان اسے کیا ہوگا۔ اور پھر جو کانٹے کی بات لکھی ہے ان کا فرض لنفسک ما رضی بہ القوم لانفسہم،
اپنے لیے وہ راستہ اختیار کرو جو راستہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اختیار کیا تھا، سلف صالحین جس راستے پر چلے تھے۔ فَإِنَّهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ وَقَفُوا، انہیں مکمل علم تھا، پورا علم تھا اس دین کا، اور اس علم پر انہوں نے اکتفا کر لیا، بس اس علم کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وَبِبَصَرِنَا قَدْ كَفُوا، اور انہوں نے جس چیز سے روکا اس سے کچھ سوچ سمجھ کے ہی روکا ہوگا۔ انہوں نے جو منع فرمایا تھا تو علی وجہ البصیرت منع فرمایا تھا۔ وَلَهُمْ عَلَىٰ كَشْفِ الْأَمُورِ كَانُوا أَقْوَىٰ، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہم سے زیادہ دین کو سمجھتے تھے۔ وَبِفَضْلِ مَا كَانُوا فِيهِ أَوْلَىٰ، اور جو اللہ نے انہیں فضیلت دی ہے اس دین میں کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی اور ہمیں نہیں ہوئی، یہ انہی کا حصہ تھا، اور اس وجہ سے بھی وہ اچھے ہیں کہ انہوں نے اس چہرہ پاک کی زیارت کی تھی، ہم نے نہیں کی۔ فَإِنْ كَانَ الْهُدَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ ہدایت تمہارے پاس آئی ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے مسئلہ پتہ نہیں چل سکا، تو پھر تو لَقَدْ سَبَقْتُمُوهُمْ إِلَيْهِ، پھر تو تم دین میں، اللہ کے قرب میں، ثواب میں اور خدا کے طریقے پر عمل کرنے میں ان سے بھی آگے نکل گئے۔ کمال کی بات انہوں نے کی۔ اہل سنت والجماعت کے پورے عقیدے کی اساس اور بنیاد یہ ایک فکرہ ہے۔ یاد رکھو، اہل سنت والجماعت کے پورے عقیدے کی بنیاد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فکرہ ہے۔ انہوں نے کہا فرض لنفسک ما رضی بہ القوم لانفسہم، جس طریقے پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چلتے تھے نا، اے مجھے خط لکھنے والے اپنے آپ کو اسی طریقے کا پابند کر لے۔ فَإِنَّهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ وَقَفُوا، ان کے پاس بڑا ٹھوس علم تھا جس کو انہوں نے طے کر لیا تھا اور رک گئے تھے۔ وَبِبَصَرِنَا قَدْ كَفُوا، اور وہ جو رکے تھے، جن کاموں سے منع فرمایا تھا وہ بہت سوچ سمجھ کے منع فرمایا تھا۔ وَلَهُمْ عَلَىٰ كَشْفِ الْأَمُورِ كَانُوا أَقْوَىٰ، اور معاملات کو سمجھنے کی، اللہ کے قرب کی، وہ ہم سے کہیں زیادہ اہلیت رکھتے تھے اور یہ چیزیں ان پہ کھلی ہوئی تھیں۔ وَبِفَضْلِ مَا كَانُوا فِيهِ أَوْلَىٰ، اور وہ جو ہم سے افضل تھے، اولا تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت انہوں نے کی تھی، وہ بہت بڑا شرف تھا ان کے لیے جس کے باعث وہ ہم سے بہتر تھے۔ فَإِنْ كَانَ الْهُدَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، اور اگر یہ نئی نئی باتیں کر کے تم سمجھتے ہو کہ تمہیں زیادہ ہدایت مل گئی ہے، لَقَدْ سَبَقْتُمُوهُمْ إِلَيْهِ، تو پھر تو تم اللہ سے زیادہ قریب ہو گئے ہو، دین میں ان سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہو۔ یہ ہے عقیدے کی اساس کہ ہم اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے کے لیے محتاج ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے۔ تمام گمراہیوں کی اصل جڑ ان سارے گمراہوں میں ایک ہی پائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ یہ ڈائریکٹ کتاب و سنت کتاب و سنت کتاب و سنت کے نعرے لگاتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ اسی کتاب کو، اسی سنت کو اگر عمر، ابو بکر اور علی اور عثمان رضی اللہ عنہم نہیں سمجھ سکے تو پھر ہمیں کہاں سے سمجھ آ گئی، جبکہ وہی ان کے سامنے نازل ہوتی تھی اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کی زندگی بھی اور دروازے کے باہر کی زندگی سے بھی وہ سب واقف تھے، اور ان میں سے کوئی اس بات کی تاب نہیں لا سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرے، اور کوئی اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ کے قرب سے محروم ہو جائے۔ وہ اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے اور اللہ کے قرب کے متمنی تھے، اور اللہ کی نے جو جنت بنائی تھی اس میں وہ جانا چاہتے تھے، اس کے لیے وہ دعا مانگتے تھے۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور جس کے ساتھ مل کر انہوں نے ان کے کافروں کے خلاف جنگیں لڑی، اور جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کے تسمے تک کی وہ عزت کرتے تھے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاء مبارک کے خلاف کوئی عقیدہ رکھ لیتے؟ اس لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے لکھا، انہوں نے کہا کہ تم جس راستے سے منہ موڑ رہے ہو، یاد رکھو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا راستہ یہی تھا،
اور اسلاف بالکل صحیح راہ پر قائم تھے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ تسألوا عن الاقرار بالقدر، تم نے مجھ سے تقدیر کی باتیں پوچھی ہیں، تقدیر کے متعلق، عقیدے کے متعلق پوچھا ہے. فعلى الخبیر باذن اللہ وقاتا، تو اللہ تعالی کے فضل سے تم نے اس شخص سے سوال کیا ہے جو شخص اس باریک مسئلے کو جانتا ہے. اور میں تمہیں بتاؤں، یہ تقدیر ایسی چیز ہے جو واضح ہے، اس کے دلائل بڑے مضبوط ہیں اور اس کا اقرار بڑا ضروری ہے. یہاں تک کہ زمانے جاہلیت میں جہلا بھی، کافروں کے جاہل جو تھے، جب اشعار پڑھتے تھے اس میں بھی تقدیر کا ذکر کرتے تھے، اور جو نقصان ہو جاتا تھا اس پہ اپنے آپ کو برا کہتے تھے، یعنی اللہ پر الزام نہیں دھرتے تھے. کفار مکہ بھی مراد یہ ہے کہ عقیدے کے قائل تھے، تقدیر کے قائل تھے. یتکلمون بہ فی کلامہم وفی شعرہم، وہ اپنے کلام میں خدا کی تقدیر کا حوالہ دیتے تھے، اپنی گفتگو میں، اپنے اشعار میں. اور جو کچھ نقصان ہو جاتا تھا پھر اپنے آپ کو ملامت کرتے تھے، اللہ کی تقدیر کو برا نہیں کرتے تھے. ثم لم یزدہ الاسلام الا شدۃ، اسلام نے اس عقیدے میں مزید پختگی اور گہرائی پیدا کی. اسلام نے ان کے اس عقیدے سے انکار نہیں کیا. وَلَقَدْ ذَكَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر پر ایمان لانے کو اتنا ضروری قرار دیا ہے کہ فی غیر حدیث ولا حدیثین، ایک حدیث نہیں، دو حدیث نہیں، متعدد بار اس کا تذکرہ کیا. پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں خط میں، وَسَمِعَهُ مِنَ الْمُسْلِمُونَ، اور یہ بات وہ ہے تقدیر کا عقیدہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بات کرتے تھے. فَتَكَلَّمُوا بِهِ فِي حَيَاتِهِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سامنے وہی نقائص کا اقرار کرتے تھے. وبعد وفاتہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس عقیدے کا اقرار کیا جاتا رہا ہے. یقیناً وتسلیماً لربہم، وہ اس پر یقین رکھتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہ تقدیر برحق ہے، اور وہ اسے اپنے پروردگار کی طرف سے تسلیم کرتے تھے. اگر تم کہو کہ اللہ نے یہ آیت کیسے نازل کر دی، اس آیت سے عقیدے کی نفی، تقدیر کی نفی ہوتی ہے، اور اس آیت سے عقیدہ تقدیر کا اثبات ہوتا ہے، اور اس آیت سے عقیدہ تقدیر کے خلاف باتیں آتی ہیں، تو میں تم سے پوچھتا ہوں وَلَئِن قُلْتُمْ لِمَا أَنزَلَ اللَّهُ آیَةَ كَذَا، اگر تم یہ کہو کہ خدا نے ایسی آیتیں نازل کیوں کی ہیں، تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ قرآن تم نہیں پڑھا ہے؟ لَقَدْ قَرَأُوا مِنْهُ مَا قَرَأْتُمْ، صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس قرآن کو پڑھا تھا، تم سے بہتر پڑھا تھا. وَعَلِمُوا مِنْ تَأْوِيلِهِ، اور وہ جانتے تھے کہ اللہ کی مراد اس آیت میں کیا ہے. مَا جَهِلْتُمْ، اور ان کے علم کے مقابلے میں تمہاری جہالت ہے، تم نہیں اس آیت کی گہرائی تک پہنچ سکتے. صحابہ رضی اللہ عنہ ان آیات کو پڑھنے کے باوجود خدا کی تقدیر کو جب مانتے تھے تو تم کیوں نہیں اقرار کرتے کہ تمہاری سمجھ اور دین میں تمہاری سمجھ کی گہرائی اتنی نہیں ہے جتنی ان کی تھی. وَقَالُوا بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ بِكِتَابٍ وَقَدْرٍ، اور اس کے بعد انہوں نے سب کچھ جو قرآن کریم میں ہے اس کو انہوں نے پڑھا اور تقدیر پر ایمان لائے. وَمَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاء لَمْ يَكُنْ، دیکھو جو اللہ چاہتا ہے اس کائنات میں وہ ہوا کرتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. وَلَا نَمْلِكُ لِأَنفُسِنَا نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، ہم اپنی جان کو کوئی نفع نہیں دے سکتے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، سب تقدیر کی بات ہے. ثُمَّ رَغِبُوا، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ دیکھو وہ لوگ ان چیزوں کو پڑھ کر تقدیر کی وہ آیات جن سے آج تم انکار کا عقیدہ ثابت کر رہے ہو، وہ انہی پڑھ کر اللہ سے جنت کو مانگتے تھے اور جہنم سے ڈرتے تھے اور برائیوں سے ڈرتے تھے. تمہیں بھی چاہیے کہ ایسے ہی کرو. یہ آخری دور ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے ایک دوست نے شام سے خط لکھا، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا خط بھی انہوں نے نقل کیا ہے جو انہوں نے جواب میں لکھا. تو انہوں نے اس میں لکھا کہ بلغنی انک تکلمت فی شیء من القدر، میں نے سنا ہے میرے دوست کہ تم خدا کی تقدیر کا کچھ انکار کرتے ہو. فإیاک ان تکتب الی، خبردار پھر مجھے آئندہ خط نہ لکھنا اگر یہ بات ہے
کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انہوں نے فرمایا سیکون فی امتی اقوام یکذبون بالقدر، میری امت میں ایسے بدبخت پیدا ہو جائیں گے جو خدا کی تقدیر کا انکار کریں گے، یعنی یہ کہیں گے کہ اللہ کی تقدیر کوئی چیز نہیں۔ اور یہ فتنے اٹھے ہیں اور پھر تابعین میں پھیلے، پھر تبع تابعین میں پھیلے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، خالد حذا کہتے ہیں، یہ سب ابو داؤد کی روایات ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ یعنی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ہے، میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نے کیوں پیدا کیا تھا، آسمان پہ رکھنے کے لیے یا زمین میں آباد کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا زمین میں بھیجنے کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ اگر وہ درخت نہ کھاتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر تو مطلب آسمان میں ہی رہتے، زمین پہ آتے ہی نا۔ انہوں نے کہا آدم علیہ السلام نے اس درخت کو کھانا ہی تھا، یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ نہ کھاتے۔ میں نے عرض کیا قرآن کی اس آیت کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ما انتم علیہ بفاتنین الا من هو صال الجحیم، اور تم صحیح چیز کے خلاف اے شیاطین کسی کو بھی گمراہ نہیں کر سکتے مگر گمراہ وہی ہوگا جو جہنم میں جائے۔ تو شیاطین اپنی گمراہی کے جال میں کسی کو پھنسا نہیں سکتے، اسی کو پھنسائیں گے جس پہ جہنم واجب ہو گیا ہے۔ تو یہ جہنم جو واجب ہو گیا ہے یہ کیا ہے؟ ایسے سوالات اٹھتے تھے۔ خالد حذا کی آگے روایت آتی ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ نے مجھے جواب دیا اور انہوں نے کہا جن لوگوں نے جہنم میں جانا ہے اللہ نے ان کا جانا واجب کر دیا۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں آسمان سے گر جاؤں یہ زیادہ اچھی بات ہے بجائے اس کے کہوں کہ تقدیر میرے ہاتھ میں۔ یہ جو اچٹتے ہوئے جملے کہتے ہیں نا کہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے، اور تقدیر کا کیا ہے جی، یہ تقدیر پہ بحث کرنا، یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ عقیدے کی باتیں ایسی آسان نہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ گئے اور مکہ مکرمہ میں جو اہل علم تھے انہوں نے ان سے کہا کہ حضرت ایک دن لوگوں کو ہم جمع کریں اور آپ تقریر کریں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ اس درجے کے آدمی تھے کہ جب وہ تقریر کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے، تابعین کہتے تھے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ایسے ہی ہوتا ہوگا۔ اور یہاں تک ان کے حالات میں لکھا ہے کہ تابعین کہتے تھے کہ اگر یہ شخص حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پچھلی امتوں میں ہوتے تو یہ نبوت کے مقام پر فائز ہوتے۔ اسی لیے راوی کہتا ہے کہ فما رأیت اخطب منہ، لوگ جب جمع ہوئے اور انہوں نے تقریر فرمائی تو ان سے زیادہ بہتر تقریر کرنے والا شخص میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ابو سعید یہ بتائیے من خلق الشیطان، شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ تو انہوں نے کہا سبحان اللہ حل من خالق غیر اللہ، اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ شیطان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا۔ خلق اللہ الشیطان وخلق الخیر وخلق الشر، اور خیر اور شر دونوں کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو اس آدمی نے کہا قاتلہم اللہ، خدا غارت کرے انہیں، کیسا شیخ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو لوگ اللہ کی تقدیر کا انکار کرتے تھے اب ان کی کوئی اتنی سننے والا تو تھا نہیں۔ انہوں نے کیا کیا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگا دیا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی خدا کی تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ تو لوگوں میں افواہ پھیل گئی۔ تو جھوٹ تو ایسے ہی چلتا ہے، پوچھتا کوئی نہیں۔ کسی پہ تہمت لگانی ہو تو کوئی ایسا نہیں ہوتا جو جا کر اس سے پوچھے کہ صاحب آپ کے متعلق یہ بات سنی ہے، آپ اس کی تصدیق یا تردید کریں تاکہ مسئلہ ختم ہو۔ اس سے نہیں پوچھتے، اور جس نے جھوٹی خبر دے دیا اس خبر کو پھیلانا شروع کرتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں بھی اللہ کے گناہ گار بندوں کا یہی حال تھا، اس زمانے میں بھی گناہ گار یوں ہی کرتے ہیں کہ کسی کے بارے میں کوئی بات اڑ جائے، 1 2 4 روپے کی کال اور 5 روپے کا خط نہیں لکھا جاتا اور اپنا سارا اخلاق تباہ کر دیتے ہیں، بس جھوٹ ہے آگے چلتا رہے گا۔ رجا ابن حیوت تھے اور ان سے
وہ ان کو ابن عون رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں شام جا رہا تھا سفر میں، تو کسی نے مجھے آواز دی، میں نے دیکھا تو حضرت رجاء رحمت اللہ علیہ تھے، تو میں نے رجاء رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا، تو انہوں نے مجھ سے کہا ابو عون یہ حسن بصری کے متعلق کیا باتیں ہیں؟ میں نے کہا حضرت لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ سب ابو داؤد کی روایات میں۔ حماد کہتے ہیں کہ میں نے سنا ایوب رحمت اللہ علیہ سے، انہوں نے کہا کذب علی الحسن ضربان من الناس، دو ہی طرح کے لوگ ہیں جو حسن بصری رحمت اللہ علیہ پہ جھوٹ بولتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں۔ ایک تو وہ جو قدریہ فرقے سے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اپنی بات میں وزن پیدا کریں، کوئی اور شخص نہیں ملا تو خام خواہ حسن بصری بیچارے رحمت اللہ علیہ ان پر الزام لگایا کہ وہ ہم میں سے۔ وقوم لہو فی قلوبہم شنآن، اور دوسرا وہ فرقہ اور طبقہ ہے جن کے دل میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے بغض، دشمنی، یقولون الیس من قولہ کذا الیس من قولہ کذا، خام خواہ ان پر تہمتیں لگا لگا کر کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں یہ بات نہیں ہے، اس نے یہ بات نہیں کی، حسن بصری نے یہ بات نہیں کی۔ قرہ ابن خالد رحمت اللہ علیہ جیسے تابعی کہتے تھے کہ فتیان، ارے بچوں، لڑکو، لا تغلبوا علی الحسن، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے متعلق کوئی بات ایسی نہ گڑبڑ کی بات کرنا، فإنہ کان رایہ السنہ والصواب، وہ جس راستے پہ چل رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ ہے، وہی صحیح چیز ہے جو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ پر جھوٹا الزام ان قدریوں نے لگایا اور ان میں دو طبقے ہو گئے، کچھ نے کہا خدا کی تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، کچھ نے کہا کہ خدا کی تقدیر ہی سب کچھ ہے، بندے کا اختیار کچھ نہیں۔ ان لوگوں نے یہ عقیدہ کہاں سے لیا اور اس کی اصل کہاں سے چلی؟ اس زمانے میں ایک تو عقیدہ یہ آیا تقدیر کا، اور دوسرا اس سے بھی زیادہ یا اس کے ہم پلہ اور مساوی عقیدہ جو تھا بدبختوں نے اختیار کیا، معاذ اللہ، انہوں نے اللہ کے کلام سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا اللہ بولتا نہیں، اللہ کو کوئی کلام نہیں۔ انہوں نے کلام کا انکار اس لیے کیا کہ کلام اللہ کی صفت ہے۔ یہ ذرا سی نازک بات ہے، اسے سمجھنا چاہیے۔ تشریح اس کی جب آئے آگے کو، کلام اللہ کی صفت ہے، یہودی اللہ کی صفات کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے خدا نہیں بولتا، اور یہ یہودیوں کا عقیدہ مسلمانوں میں آیا اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اللہ بولتا نہیں ہے، اللہ کا کلام کوئی چیز نہیں ہے۔ جب انہوں نے کہا اللہ کا کلام کوئی چیز نہیں ہے تو پھر قرآن کیا ہے؟ انہوں نے کہا قرآن تو مٹ جانے والی چیز ہے۔ یہ تھی وہ بات کہ قرآن مخلوق ہے، کیونکہ مخلوق تباہ ہونے والی ہے، مٹنے والی ہے۔ اس لیے جو بدعتی یہ کہتا تھا کہ قرآن مخلوق ہے وہ اللہ کی صفت کلام کا انکار کرتا تھا، اور اللہ کی صفت کلام کا انکار قرآن کا انکار تھا، اس لیے کہ قرآن نے کہا کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں کی جیسے کہ باتیں کی جاتی ہیں، اللہ نے کلام فرمایا۔ یہودیوں کے ساتھ اختلاط ہوا اور یونانی فلسفے کا اثر ہوا، اور جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا، حدیث کی کتابوں میں اٹھائیں، اس کا نام پڑھیے، یہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دیا گیا تھا وہ دیا تھا لبید ابن عاصم یہودی نے، اور یہ لبید جو تھا یہ تورات کو خدا کا کلام نہیں مانتا تھا، اور اس لبید سے یہ یہودی معاصر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے اپنا یہ عقیدہ اپنے خاندان کو سکھایا، اور اس کے بھانجوں میں طالوت بہت ذہین لڑکا تھا، اس نے یہ عقیدہ سیکھا اور پھر اس نے کتاب لکھی باقاعدہ اس پہ کہ کلام اللہ کی صفت نہیں۔ اور طالوت کے شاگردوں میں بنان ابن سمعان تھا، بنان ابن سمعان نے یہ عقیدہ سیکھا اور بنان ابن سمعان مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے جعد ابن درہم حرانی کو یہ عقیدہ سکھایا۔ جعد ابن درہم یہ تھا جو بولنے والا تھا اس عقیدے پہ، اور پھر اس سے یہ عقیدہ جہم ابن صفوان نے لیا، اور اسی لیے جہمی اور یہ جعد ابن درہم اور یہ معبد بن خالد جوہنی بصری یہ سب کے سب گمراہ
ان چیزوں پر ہوئے، اللہ کی تقدیر سے انکار پر، اور بعض اللہ کی تقدیر کے ایسے اقرار پر کہ انسان کا کوئی اختیار باقی نہیں رہا۔ یہ دونوں گمراہیاں دونوں انتہاؤں پہ پہنچ گئے، اور اس کے بعد اللہ کے کلام کا انکار کر کے۔ یہ ہے اصل چیز کہ معبد جوہنی نے اس عقیدے کو جعد ابن درہم سے لیا، اور جعد ابن درہم نے بنان ابن سمعان سے لیا، اور بنان نے اس عقیدے کو طالوت سے لیا، اور طالوت نے لبید ابن عاصم کو لیا، اور لبید ابن عاصم یہودیوں کے وہ ان علماء میں سے تھا جس کی بڑی بات مانی جاتی تھی، اور وہی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا۔ یہودیوں نے جتنے بھی اثرات اسلام کی بے خونی کے لیے کیے ہیں، اور یہودیوں نے جتنی گمراہیاں مسلمانوں میں پھیلائی ہیں، ان میں ایک کم درجے کی گمراہی یہ تھی۔ اس سے بدتر گمراہیوں کا ذکر تو پہلے ہو چکا ہے، یہ ایک گمراہی اور تھی جو انہوں نے کہا۔ ہشام اموی کا زمانہ آ گیا، اور اسے جب معلوم ہوا کہ خراسان میں جہم ابن صفوان یہ بدعت پھیلا رہا ہے، تو اس نے خراسان کے گورنر کو خط لکھا، اور اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ ایک ایسا شخص پیدا ہو گیا ہے جو اللہ کے کلام کا انکار کرتا ہے، اگر تمہارے ہاتھ لگے تو اسے قتل کر دو۔ یہ جہم ابن صفوان کو حکومت کی طرف سے سزا ملی، اور 138 ہجری میں اس کا قتل ہوا، اور جہم کا جو استاد تھا جعد ابن درہم، وہ عراق کے گورنر خالد بن عبداللہ قصری کے پاس لایا گیا، اور خالد بن عبداللہ نے نماز پڑھائی عید الاضحیٰ کی، اور اس نے کہا لوگوں جاؤ اپنے گھروں کو اور قربانیاں کرو، اور میں بھی آج ایک قربانی کرنے والا ہوں۔ اور اس نے اس عقیدے کی سزا اور ارتداد کے جرم میں اس انسان کو یعنی جعد بن درہم کو قتل کیا یا اس کو ذبح کروا دیا۔ اس نے کہا یہ ہے وہ جو گمراہی کو پھیلاتا ہے۔ غیلان دمشقی تھا، اور اس سے پہلے کسی نے اللہ کی تقدیر پر اسلام میں بات نہیں کی، اور یہ ایسا ظالم تھا کہ اللہ کے ہر طرح کے اختیار کی نفی کرتا تھا، اور کہتا تھا عقیدہ یہ ہے کہ والقدر خیرہ و شرہ من العبد، تقدیر کی اچھائی اور برائی دونوں انسان کی سے ہوتی ہیں۔ اور اس عقیدے کی دعوت اس نے دی معبد جوہنی کو۔ اور یہ جو غیلان بن مسلم دمشقی تھا، ابو مروان اس کی کنیت تھی، اور اسے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا، اور اس نے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا۔ اور امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب سے پہلے معبد جوہنی نے خدا کی تقدیر کا انکار کیا، اور اس کے بعد اس سے غیلان نے لیا، لیکن اب تک کی تحقیق سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ غیلان بن مسلم دمشقی جو تھا اس کے بعد آیا ہے معبد جوہنی۔ یہ غیلان بن مسلم کے بارے میں لسان المیزان میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اسقلانی انہوں نے اس کا پورا تذکرہ لکھا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ تقدیر کے معاملے میں اسے قتل کی سزا حکومت کی طرف سے دی گئی۔ گمراہ تھا غیلان ابن مسلم دمشقی قدری، اسی کے نام سے غیلانیہ ایک فرقہ شروع ہو گیا۔ اور عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ حارث کذاب نے جب دعویٰ کیا نبوت کا تو اس نے اس کی نبوت کو تسلیم کر لیا، اور جب حارث کو قتل کر دیا گیا ختم نبوت کے انکار پر اس جرم میں ارتداد کی سزا میں، تو غیلان اس کے مقام پر آیا، اس نے خدمت کرنی شروع کی اس حارث کذاب کی بیوی کی۔ حارث کذاب تو نبوت کا مدعی تھا، تو حارث کذاب جب قتل ہو گیا تو اب اس کی بیوی باقی رہ گئی، یہ اس عورت کی خدمت کرتا رہا۔ وَتَزْعَمُ أَنَّهَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ گمان کرتا تھا کہ یہ ام المومنین ہے۔ یہ ہے دلیل اس بات کی کہ جو القاب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے لیے مخصوص ہو گئے ہیں، انہیں استعمال کرنا جرم ہے، اسی لیے تو اس کے معائب میں شمار کیا گیا ہے کہ یہ ظلم یہ بھی تھا کہ حارث کذاب جھوٹی نبوت کے مدعی کی بیوی کو یہ ام المومنین کہتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے تقدیر کا انکار کرنا شروع کیا اور دعوت دی لوگوں کو،
پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سمجھایا، ان کی زندگی میں کچھ ٹھیک ہوا، پھر اس کے بعد اس نے دوبارہ دعوت دینا شروع کر دی۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ اس کے پاس بیٹھنا نہیں چاہیے، گمراہی ہے، اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے آخر سے بلایا اور اس سے مناظرہ کیا۔ وہ مناظرہ بھی تفصیل سے کتابوں میں آیا ہے۔ تقدیر کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس پہ زیادہ بات کی نہیں جا سکتی، اتنی باریکی کو عوام سمجھ نہیں سکتے، وگرنہ وہ مناظرہ کمال کا مناظرہ تھا۔ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا اور پھر ان کے فتوے پر یہ قتل کیا گیا تھا۔ یہ تابعین میں سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس نے دیکھا تھا، اور دمشق میں رہتا تھا، تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہاں رہتے تھے۔ امامت کے بارے میں اس کا اپنا ایک نظریہ تھا، اور اس نے رسائل لکھے، 1000 سے زیادہ صفحات اس کے ملتے ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کرنا بھی اس کا ثابت ہے، لیکن اس کے بعد پھر گمراہی کی صورت اس نے اختیار کر لی، اور حتیٰ کہ اللہ کی تقدیر کا انکار کر دیا۔ اس نے لوگوں کو اس بات کی دعوت دی کہ ایمان صرف اللہ کو پہچاننے کا نام ہے، اور ایمان سے زیادہ کچھ نہیں، اور کفر محض اللہ کو نہ پہچاننے کا نام ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ جتنے عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 میں سے تیسرا ہے، یہ کوئی کفر تھوڑا ہی ہے۔ اور نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ بہت اچھی بات ہے اگر آپ کریں، اگر نہ کریں تو یہ کوئی عبادت تھوڑی ہے۔ عبادت اصل میں فقط ایمان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ گمراہی تھی جو آہستہ آہستہ پھیلی، اور اسی کی وجہ سے فرقہ غیلانیہ وجود میں آیا، اور جو اس وقت کے حکمران تھے انہوں نے اس انسان کو جب قتل کیا تب جا کر اس کی گمراہی میں قدرے کمی واقع ہوئی۔ جاد ابن درہم تھا، اس نے بھی لوگوں میں یہی عقیدہ پھیلایا، اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو جو کچھ بھی ہے یہ سب کا سب انسان کے اپنے بس میں ہے، تقدیر کوئی چیز نہیں۔ یہ جاد ابن درہم تابعین میں سے تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہوا تھا، لیکن بدعتی اور گمراہ۔ اس نے خدا کے کلام پر بحث شروع کی، اور اس نے سب سے پہلے غالباً یہ کہا کہ اللہ کا کلام مخلوق ہے، مٹ جانے والی چیز ہے، اس لیے کہ اللہ تو بات ہی نہیں کرتا۔ اور اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنا دوست نہیں بنایا، اس لیے کہ دوستی کے لیے محبت، جذبات، اظہار کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تو خدا میں ہے ہی نہیں۔ خدا کی صفات کا جو انکار کرنا تھا، اور یہ انکار آیا تھا یہودیوں سے۔ اسی لیے آپ نے قرآن کریم جب پڑھا ہے نا اگر، تو آپ دیکھتے ہیں قرآن بار بار اللہ کی صفات کا اقرار کرتا ہے، کہتا ہے وہ سمیع ہے، سننے والا ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، جبار ہے، سیدھا کر دینے والا ہے، قہار ہے، اس کا غضب نازل ہوتا ہے، رحمان ہے، نہایت مہربان ہے، رحیم ہے، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ بار بار اللہ اپنی صفات کا ذکر کرتا ہے، کہیں کہیں تو ہر آیت کے آخر پر اپنے 2 اسماء صفات کیا کا ذکر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 2 نام اپنے لے آتے ہیں جس میں اس کی کسی نہ کسی صفت کا ذکر ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کفر پھیلے ہوئے تھے ان میں سے ایک کفر یہ تھا کہ یہودی اللہ کی صفات کا انکار کرتے تھے، اور قرآن نے یہ صحیح عقیدہ دیا کہ اللہ کی صفات ہیں، چاہے تمہاری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں۔ اسے عراق میں جاد ابن درہم کو قتل کیا گیا۔ عجیب و غریب عقیدے لوگوں کو بتاتا تھا۔ شیشے کے پیالے میں مٹی اور پانی ڈال دی، دھوپ پہ رکھ دیا، جب اس میں کیڑے پیدا ہو گئے تو کہتا تھا انا خلقت ھذا، یہ میری مخلوق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پیدا کرنے میں میرا کمال ہے۔ حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا اس سے پوچھو کہ اگر یہ تمہارا ہی کمال ہے تو صرف یہ گن دو کہ یہ کتنے ہیں، اور ان میں سے کتنے مذکر ہیں اور کتنے مؤنث ہیں، اور اگر وہ اس بات کا انکار کرے یعنی جواب نہ دے پائے صحیح، تو کہنا کہ ایسے خالق کو جس کو علم ہی نہیں ہے کہ اس کی مخلوق کیسی۔ یہ جاد ابن درہم تھا۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا یہ آخری دور تھا، اسی لیے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ نے جو اس زمانے کے تھے اس عقیدے سے براءت کا اظہار کیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جن کی روایات آپ نے سنی، جابر ابن عبداللہ، حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عباس، انس ابن مالک، عبداللہ بن ابی اوفا، عقبہ بن عامر الجوہنی، یہ سارے اگرچہ عمر میں چھوٹے تھے مگر ایک ایک آدمی علم کا پہاڑ تھا، اور ایک ایک آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوئی تھی۔ جن میں عبداللہ بن ابی اوفا جو ہیں ان کا اصل نام علقمہ ابن خالد تھا، یہ ان کے والد دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے، اور کوفہ میں آخری صحابی رضی اللہ عنہ یہی تھے جن کا انتقال ہوا ہے 85 یا 87 ہجری میں۔ ان تک جب یہ چیزیں پہنچی ہیں انہوں نے صاف برات کا اظہار کیا۔ یہ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ جو ہیں جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مصر پہ انہیں حکومت دے دی تھی، فقیہ تھے، قرآن کریم کے زبردست قاری تھے، تقریر کرتے تھے تو منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ ابو اسید رضی اللہ عنہ کے نام سے بھی یہ یاد کیے جاتے ہیں، اور باقی صحابہ رضی اللہ عنہ وہ تو اس سے بلندتر ہیں کہ ان کا تعارف بیان کیا جائے۔ ان اللہ کے بندوں نے اس قدر تقدیر کے اس مسئلے میں ان لوگوں کی نہ صرف مخالفت کی بلکہ ان کے خلاف گمراہی کے فتوے بھی دیے۔ جابر بن درہم نے اللہ تعالی کی صفات اور تقدیر کے علاوہ بھی نئی نئی چیزیں بتائیں، اور پھر اس سے آگے فرقے پھوٹے جن لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شراب یہ حرام نہیں، اور انسان بہت سی مخلوق خود پیدا کر سکتا ہے، جیسے پانی اور مٹی کو ملائے تو کیڑے بن جاتے ہیں، ابھی گزرا، اور بچھو جنگلوں میں، ان کا خیال یہ تھا کہ انسان خود پیدا کرتا ہے۔ حشرات الارض میں کئی قسمیں، تو انہوں نے کہا کہ انسان کو خالق کہنے میں کیا حرج ہے، انسان کو بھی خالق ماننا چاہیے۔ یہ صرف کم علمی کی باتیں ہیں کہ لوگ اللہ ہی کو خالق مانتے ہیں اور اس کے علاوہ تخلیق کے مقام پر کسی کو فائز نہیں کرتے، معاذ اللہ۔ اور پھر یہی عقائد معبد ابن خالد جوہنی کے ذریعے پھیلے، یہ بھی تابعین میں سے تھا، اور اس نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا۔ اس میں ایک خوبی تھی کہ حدیث یہ بالکل صاف بیان کرتا تھا، لیکن بصرہ والوں کو سب سے پہلے اس نے گمراہ کیا تقدیر کے معاملے میں، اور اس کے بعد یہ مدینہ منورہ چلا گیا، اور مدینہ منورہ میں اس نے لوگوں پر تقدیر میں بحث شروع کی، اور وہاں بھی کچھ گمراہوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہ معبد بن خالد جوہنی اس کی ملاقات عیسائیوں سے تھی، اور فرماتے تھے کہ ایک عیسائی تھا اور اس کے ساتھ اس کی دوستی تھی، اور عیسائیوں نے جب مذہبی مباحث اس سے کی تو اس نے اسلام کو چھوڑ کے عیسائیت قبول کر لی۔ اور غیلان بن مسلم الدمشقی جس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اس معبد نے اسے بھی گمراہ کیا تھا، اور یہ چونکہ زمانے کو دیکھے ہوئے تھا، لوگوں کو جانتا تھا، اور جذباتیت اور ہر اٹھتی ہوئی تحریک کا ساتھ دینا یہ ایک طرح کی طبیعت میں گھٹی میں بات پڑ گئی تھی، تو اس نے ابن اشعث کی تحریک میں ان کا ساتھ دیا۔ حجاج ابن یوسف تک جب یہ باتیں پہنچی تو حجاج ابن یوسف نے ابن اشعث کا جس نے ساتھ دیا تھا اس کی تلاش میں تھا کہ اسے مار دے۔ حجاج ابن یوسف کا یہ وہ دور تھا جب عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم کے شاگرد زندہ تھے اور بہت بڑی تعداد میں تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے 4000 شاگردوں نے ابن اشعث کا ساتھ دیا تھا حکومت کے خلاف اس بغاوت میں، اور وہ سب فتویٰ دیتے تھے عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد کہ حجاج کافر ہے۔ تو حجاج کو تو آدمی چاہیے تھے،
قتل کرنے کے لیے۔ اس معاملے میں اس نے اس معبد جوہنی کو بھی پکڑا، اور معبد اس نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تھا اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی تعریف کرتا تھا۔ تو حجاج ابن یوسف نے اسے پکڑا تو اس لیے کہ یہ ابن اشعث کے ساتھ بغاوت میں کیوں شریک ہوا ہے، اور شدید عذاب تکالیف سے دیتا رہا۔ اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ذکر جب آتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ میں نے بڑے بڑے لوگ زمانے میں دیکھے ہیں لیکن حسن بصری رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی نہیں دیکھا، اور کہتا تھا خود بھی کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ صحیح تھا، اس کے باوجود یہ اس گمراہی کی طرف لوگوں کو بلاتا تھا، ایک طرف اپنے عقیدے کے خلاف جس کا عقیدہ ہے اس کی تعریف، اور دوسری طرف لوگوں کو اس گمراہی کی دعوت۔ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی تعریف کے باوجود پھر بچا نہیں۔ خیر بچتا یہ کیا، کیونکہ حجاج ابن یوسف تو خود حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے خلاف تھا، اس نے اسے پکڑا، تکالیف دی، یہاں تک کہ خلافت سے حکم ہوا کہ اس انسان کی گمراہی کی وجہ سے، اور اس نے یہ جو اپنا طریقہ لیا ہے معبد جوہنی نے عیسائیوں سے اور مسلمانوں میں گمراہی کے خیالات کو رائج کر رہا ہے، اسے سزا دی جائے، اور اسے پھر سزا دی گئی اور معبد بن خالد جوہنی جو تھا وہ قتل کر دیا۔ یہ ارتداد کی سزا تھی، اور مسلمانوں کو اس گمراہی کے عقیدے سے بچانے کے لیے حکومت نے کام کیا۔ اور بعض مورخین نے اس کے نام کی نسبت اس کے بڑوں کی طرف کر دی ہے، معبد بن خالد کی بجائے انہوں نے لکھا ہے معبد بن عبداللہ بن علیم الجوہنی بصری۔ حدیث اس نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سنی تھی، اور حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے انہیں دیکھا تھا، اور جس دن حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بحث ہوئی ہے اور نتیجے میں دو افراد کو حکم مقرر کیا گیا ہے، یہ اس موقع پہ بھی حاضر تھا۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود جو چیز اس نے عیسائیوں سے سیکھی تھی اور یہودیوں سے سیکھی تھی، اللہ کے انکار کا عقیدہ اور اسی طرح تقدیر کے انکار کا عقیدہ، اس نے وہ مسلمانوں میں پھیلانے اور رائج کرنے کی کوشش کی۔ 80 ہجری میں اس کو پھانسی دی گئی۔ دمشق میں عبد الملک بن مروان نے کام کیا۔ یہ سارے گمراہی کے عقیدے تھے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ان کے فرقے بنتے چلے گئے، چھوٹے چھوٹے فرقے تھے، اور بات بہت طویل ہو جائے اگر ہم تاریخ پہ گفتگو کریں، مگر اصول کی باتیں یہی تھیں۔ آگے جتنے بھی فرقے ہیں وہ بنیادی طور پر انہی لوگوں سے چلے۔ اور یہ تیسرا شیشہ تھا جو اسلام میں ٹوٹا، تقدیر کے مسئلے پہ، اللہ کی صفات کے مسئلے پہ۔ اور یہ تیسرا نقب تھا جو اسلام کی اس بلڈنگ میں لگایا گیا، اور یہ تیسرے گمراہ تھے جنہوں نے لوگوں کو ان عقائد کی طرف دعوت دی جن عقائد کی طرف دعوت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نہیں دی تھی۔